کیا تعلق یار، بتاؤ تو صحیح۔ تو ادب بڑا کاؤنٹ کرتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں، آپ بات ہو رہی تھی صفات کی نا، اللہ رب العالمین جل جلالہ یہ کہتے ہیں تم غوث کہتے ہو، تم ولی کہتے ہو، تم فلانا کہتے ہو، تم کسی کو سخی بنا دیتے ہو، سخی صرف اللہ ہے۔ بے شک میں نے آپ کو بھی بتایا نا، حقیقی صفات کیا ہے؟ اللہ سخی ہے، اللہ کی عطا سے سب بن سکتے ہیں۔ اللہ حقیقی، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے سخاوت میں، یا اللہ کسی کا محتاج نہیں کریم ہونے میں، رحیم ہونے میں۔ ہاں اپنے حبیب کو چاہے تو بالمؤمنین رؤوف الرحیم کر دے، انہ لقول رسول کریم کر دے کہ اے محبوب آپ تو کریم امت کے لیے، وہ عطا کر سکتا ہے اللہ تعالی چاہے تو۔ اب دیکھیے قرآن پاک اٹھائیے، شروع کے صفوں میں اللہ کے صفاتی نام کتنے ہیں؟ آپ کو اندازہ ہے نا، آسان تو آپ بتا دو گے، 99 آسان ہے نا، لیکن محدثین فرماتے ہیں کم سے کم 3000 اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی 99 نام ہیں، اتنے ہی نام اللہ آقا علیہ السلام کے۔ آئیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، میرے دوستوں بزرگوں، یہاں میں بات جو کر رہا تھا مجھے ایک نقطہ یاد آ گیا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ رب العالمین فرماتا ہے صراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھے راستے چلا۔ اب اعلیٰ حضرت نے چلا کہا نا، تو چلا کو تو آپ سمجھے، تو آگے کیا فرماتا ہے؟ خود ہی کہتے ہو نا آپ دعا میں، یا اللہ کون سا راستہ؟ اللہ فرماتا ہے انعمت علیہم انعمت علیہم، کس راستے پر؟ جو وہ راستہ جس میں انعام یافتہ لوگ میرے چلے۔ اب آگے آپ کے چلے میں، اب چلے تو ہم انعام یافتہ نبیوں کو دیکھ کر چلے نا، اعلیٰ حضرت جبھی تو بولتے ہیں چلے۔ اب دیکھے ہوتے تو دیکھنے سے مراد ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، تو ہم دیکھیں گے کب وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ ہم نے تو دیکھا انعام یافتہ لوگ کون ہیں۔ اب آپ قرآن نے فیصلہ کر دیا سورہ نساء کے اندر، سورہ نساء 5واں پارہ، اللہ تعالیٰ رب العالمین جل جلالہ فرماتا ہے تم جاننا چاہتے ہو کہ انعام یافتہ لوگ کون سے ہیں؟ کیٹیگری اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے انعام یافتہ لوگوں کی، ان کے دامن کو تھام لو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ہاں، اور ان کو یہ فرمایا کہ ان کو، یعنی کہیں جگہ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کیا فرمایا؟ اے محبوب ان سے کہہ دو اگر یہ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، میرا قرب چاہتے ہیں، تم سے محبت کریں۔ رسول اللہ سے محبت شرط اول ہے، ان سے محبت کرو گے تو پھر اللہ کی بارگاہ اقدس میں پہنچو گے۔ تو فرمایا یہ 4 انعام یافتہ لوگوں کا میں نام بتا رہا ہوں، ان کو تم وسیلہ بنا لو، تم اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ اب 4 لوگ کون ہیں؟ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے انعم اللہ علیہم والنبیین، گنتے جاؤ کون ہو گئے؟ ایک نبی ہو گئے، والصدیقین، کون ہو گئے؟ سچے اور صدیق۔ تیسرا فرمایا والشہداء، شہید لوگ۔ اور چوتھا کون سا بنایا؟ والصالحین، اللہ کے نیک اولیاء، اللہ ولی اللہ، نیک پیارے لوگ، ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ یہ انعام یافتہ لوگ ہیں، جب ان سے دامن سے وابستہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ جیسے میں بھی مثال بتائی، اللہ فرماتا ہے اگر تم میرے حبیب کے دامن سے وابستہ ہو گئے تم میرے در پہ آ جاؤ گے، میں تم سے محبت کرنے لگوں گا، تم صدیقین سے محبت کرنے لگو گے، صدیقین تمہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس تک پہنچا دیں گے، شہداء پہنچا دیں گے، اور اللہ کے ولی جب تمہارا ہاتھ تھامیں گے ان کے وسیلے سے تم سرکار علیہ السلام کے دامن تک پہنچو گے، اور سرکار علیہ السلام کے دامن سے تم اللہ تعالیٰ کی قرب حاصل کرو گے۔ یہ پروپر وسیلہ بیان کیا ہے، یہ پروپر چیز قرآن نے ہمیں بیان کی ہے۔ اسی لیے تو اللہ رب العالمین جل جلالہ فرماتا وَآتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ۔ دیکھو نا یار، دینے والا تو اللہ ہے، ضد تو یہی ہو رہی ہے، ضد تو ساری دنیا میں یہی ہو رہی ہے، بدعقیدہ یہی کہتا ہے کہ اللہ دیتا ہے، بھائی نہیں، پھر نبی کا وسیلہ کیوں؟ اللہ کیوں فرما رہا ہے محبوب دو نا، جو مانگے تو پھر آگے کیا فرما رہا ہے رب العالمین؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب خدا کی قسم کسی کو جھڑکنا نہیں، دینا سب کو۔ یا اللہ یہ منع کر رہے ہیں رسول اللہ سے نہ مانگو، اور تو فرما رہا ہے کہ تو جھڑکنا بھی نہیں۔ اللہ یہاں فرمانا تم عطا کرو میں دیتا ہوں، اسی لیے فرمایا اللہ اکبر، اسی لیے فرمایا اعلیٰ حضرت نے بخدا خدا کا یہی ہے در، آئے ہائے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ پڑھو درود، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو۔ اس میں کوئی شک نہیں میرے دوستوں، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اس آیات سے سمجھ جاؤ